محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اور مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ ہمیں تھوڑی سی دیر دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ایسی مجلسوں میں ہمیں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم عالم کی لغزش سے بچو، تم عالم کی غلطی سے بچو اور اس سے قطع تعلق مت کرو، اور اس سے تعلق ختم مت کرو، اور اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عالم کسی غلطی کے اندر مبتلا ہے، تو کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو تم اس سے بچو۔ اب اس گناہ کی وجہ سے اس سے تعلق ختم مت کرو، بلکہ اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ تو عالم سے مراد وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کا علم، دین کا علم، حدیث کا علم اور فقہ کا علم عطا فرمایا ہو۔ اگر ہم کو معلوم ہے کہ یقیناً فلاں کام ناجائز ہے اور گناہ ہے، اگر ہم کو معلوم ہے کہ فلاں کام یقیناً گناہ ہے اور ناجائز ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عالم اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، ایک عالم اس غلطی کے اندر مبتلا ہے، تو پہلے کام تو ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے کام اس کو کریں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ جب اتنا بڑا عالم اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو لاؤ میں بھی اس گناہ کو کر لوں۔ پہلے کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ عالم فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اب ہمیں اس کے اس گناہ کو دیکھ کر اس غلطی کے اندر مبتلا نہ ہونا ہے، بلکہ ہمیں اس کی اس غلطی سے بچنا ہے، اس کے اس گناہ سے بچنا ہے، اور اس کے اس گناہ کو دیکھ کر اس میں ہمیں مبتلا نہ ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اس جملے میں، حدیث کے پہلے جملوں میں ان لوگوں کی اصلاح فرما دی کہ جن لوگوں کو کبھی کسی گناہ سے روکا جاتا ہے، جن لوگوں کو کبھی کسی گناہ سے روکا جاتا ہے، ان کو منع کیا جاتا ہے کہ فلاں کام ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے، اس لیے تم یہ مت کرو، تو وہ لوگ بات ماننے اور سننے کے بجائے فوراً مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں عالم بھی تو یہ کام کر رہے ہیں، فلاں عالم نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی قدم پر اس استدلال کی جڑ کاٹ دی۔ جو لوگ یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اس گناہ کے کام کو فلاں عالم بھی تو کر رہا ہے، فلاں عالم نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا، جو لوگ یہ دلائل پیش کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی قدم پر ان دلائل کی جڑ کاٹ دی اور فرمایا کہ تم کو اس عالم کی اس غلطی کی اتباع نہیں کرنی ہے، اس غلطی کی پیروی نہیں کرنی ہے، بلکہ تمہیں اس کی اچھائی کی پیروی کرنی ہے۔ تو اگر کوئی عالم کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے یا کسی گناہ کو کر رہا ہے، تو ہمارے دلوں میں یہ جرأت پیدا نہ ہو کہ جب فلاں عالم صاحب یہ کام کر رہے ہیں تو لاؤ میں بھی کر لوں۔ ذرا ہم سوچیں کہ اگر فلاں عالم جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے، اگر فلاں عالم جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے تو کیا ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑیں گے؟ یا فلاں عالم آگ میں کود رہا ہے، کیا ہم بھی اس کے پیچھے آگ میں کود جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر ہم گناہ کے کام میں اتباع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو عالم سچا اور صحیح معنی میں عالم ہو، جو عالم سچا اور صحیح معنی میں عالم ہو، اس کا فتویٰ تو معتبر ہے،
اس کا زبان سے بتائے ہوا مسئلہ تو معتبر ہے، لیکن اس کے عمل کا معتبر ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا عمل کا معتبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم کسی غلطی کے اندر مبتلا ہے یا وہ کسی گناہ کو کر رہا ہے تو آپ اس سے پوچھئے کہ آپ اس کام کو کر رہے ہیں یہ جائز ہے ناجائز، تو وہ عالم یہی جواب دے گا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے مسئلے کی تو اتباع کرنی ہے، لیکن ہمیں اس عمل کی یعنی اس گناہ کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جب فلاں عالم صاحب یہ کام کر رہا ہے تو لاؤ میں بھی کر لوں، کہ بالکل استدلال پیش کرنا غلط ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسا کہ اگر بڑے بڑے لوگ آگ میں کود رہے ہیں، اگر بڑے بڑے لوگ آگ میں کود رہے ہیں اور کوئی شخص یہ کہے کہ تم بھی آگ میں کود جاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ ہم آگ میں نہیں کود سکتے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس عالم کی لغزش سے بچو اور اس کے اس گناہ کی پیروی نہ کرو۔ پہلی بات تو یہ تھی اس حدیث مبارکہ کے پہلے جملے میں اللہ کے رسول نے ان لوگوں کی اصلاح فرما دی کہ جن لوگوں کو کبھی کسی گناہ سے روکا جاتا ہے اور منع کیا جاتا ہے تو وہ بات ماننے اور سننے کے بجائے دلائل پیش کرتے ہیں کہ فلاں عالم بھی تو یہ کام کر رہا ہے، فلاں عالم نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا۔ تو یہ جو دلائل ہے لوگوں کی طرف سے، اللہ کے رسول نے ان دلائل کو حدیث کے پہلے جملے میں کاٹ دیا۔ اور بعض لوگ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کسی عالم کو دیکھا کہ وہ عالم کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے یا کسی غلطی کے اندر مبتلا ہے تو وہ فوراً اس سے تعلق ختم کر لیتے ہیں اور اس سے بدگمان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو بدنام کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ارے صاحب آج کل کے مولوی ایسے ہیں، آج کل کے علماء کا تو یہ حال ہے، تو پھر تمام علماء کرام کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی عالم کو کسی غلطی کے اندر دیکھ رہے ہو تو تم اس غلطی کی اتباع مت کرو، اس کی اچھائی کی پیروی کرو، کیونکہ وہ بھی تمہارے طرح کا ایک انسان ہے، وہ عالم بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، جو گوشت اور بدن تمہارے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہے، وہ اس کے پاس بھی ہے۔ وہ عالم آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ تو ہے نہیں ہے۔ جو جذبات ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ جذبات اس عالم کے دل کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے۔ نفس ہمارے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہے، شیطان ہمارے پیچھے بھی لگا ہوا ہے اور اس کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے۔ نہ وہ گناہوں سے معصوم ہے، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ فرشتہ ہے، بلکہ وہ اسی دنیا کا باشندہ ہے، بلکہ وہ اسی دنیا کا باشندہ ہے۔ اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات سے وہ عالم بھی گزرتا ہے۔ لہٰذا تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ جب وہ فلاں صاحب عالم ہے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا یا اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی بھی ہوگی، اس سے کبھی گناہ بھی سرزد ہوگا۔ لہٰذا اس کی اس غلطی سے، اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس سے تعلق ختم کر لینا اور اس سے بدگمان ہو کر بیٹھ جانا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی عالم کو کسی غلطی کے اندر مبتلا دیکھ رہے ہو تو تم اس کے حق میں دعا کرو، تم اس کے حق میں دعا کرو، اس لیے کہ اس کے پاس صحیح علم موجود ہے۔ جب اس کے پاس علم موجود ہے اور آپ دعا کرو گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کسی وقت سیدھے راستے پر لوٹ آئے گا۔ اور اگر ہم اس عالم کے لیے دعا کریں گے، اے اللہ فلاں شخص آپ کے دین کا حامل ہے، اے اللہ فلاں شخص آپ کے دین کا حامل ہے، اس کے ذریعے ہمیں دین کا علم معلوم ہوتا ہے، یہ بیچارہ گناہ کی مصیبت میں پھنس گیا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو اس گناہ سے نکال دیجیے۔ تو اگر ہم اس کے حق میں دعا کریں گے تو اس دعا کے کرنے سے ہمیں ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو دعا کرنے کا ملے گا اور دوسرا ثواب مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا ملے گا۔ اور اگر ہماری یہ دعا قبول ہو گئی اور ہم اس عالم کی اصلاح کے سبب بن گئے تو اس کے نتیجے میں وہ عالم جتنے بھی نیک کام کرے گا، جتنا بھی نیک اعمال کرے گا، ان سب کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ لہذا بلا وجہ کسی دوسروں سے یہ کہنا
اور کسی دوسروں سے یہ کہتے پھرنا کہ فلاں صاحب تو بڑے عالم بنتے ہیں، وہ تو یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ حرکت کی ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کو تو چاہیے کہ وہ باعمل ہو، عالم کو تو چاہیے کہ وہ باعمل ہو، اپنے علم پر عمل کرے۔ اگر کوئی عالم بے عمل بھی ہے، اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو بھی وہ عالم اپنے علم کی وجہ سے تمہارے لیے قابل احترام ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک علم دیا ہے، اس کو ایک مقام و مرتبہ دیا ہے، تو اس مقام و مرتبہ کی وجہ سے وہ عالم تمہارے لیے قابل احترام ہے، وہ عالم تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِن جَاهَدُوكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے والدین مشرک اور کافر ہے، اگر تمہارے والدین مشرک اور کافر ہے تو کفر اور شرک میں تو ان کی بات مت مانو، ان کی پیروی مت کرو، لیکن دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ ان کو اللہ کی طرف سے جو ماں باپ ہونے کا شرف حاصل ہے، والدین ہونے کا جو شرف حاصل ہے، تم اس کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طرح اگر کوئی عالم بے عمل بھی ہے، اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو ہم اس کے حق میں دعا کریں، یا اللہ اس کو فلاں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے اس بدعملی کی وجہ سے اس سے بدگمان ہو کر بیٹھ جانا، اس سے تعلق ختم کر لینا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علماء کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ نرا علم کوئی چیز نہیں ہوتی، محض علم کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو، علم کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرا معمول یہ ہے کہ جب میرے پاس کوئی عالم آتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ فلاں عالم اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو میں اس کے علم کی وجہ سے اس کا اکرام کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں۔ لہذا یہ پروپیگنڈا کرنا، افواہ پھیلانا، علماء کو بدنام کرتے پھرنا کہ آج کل کے مولوی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اور آج کل کے علماء کا تو یہ حال ہے، یہ آج کا دور کا فیشن بن گیا ہے کہ علماء کو بدنام کیا جائے، یہ آج کے دور کا فیشن بن گیا ہے کہ علماء کو بدنام کیا جائے۔ لہٰذا جو لوگ بے دین ہے، جو لوگ جاہل ہے، انہوں نے تو یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ علماء کو بدنام کیا جائے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک عالم اور علماء کا رشتہ قوم کے ساتھ قائم رہے گا، قوم سے جڑا رہے گا، ہم اس قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ عالم اور علماء کا رشتہ قوم کے ساتھ جڑا رہے گا تو ہم اس قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے، اور جب علماء کا رشتہ اس قوم سے ٹوٹ جائے گا تو اس قوم کے لوگ پھر ہمارا رحم و کرم پر ہوئیں گے، اور پھر ہم جس طرح چاہیں گے ان کو گمراہ کر دیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، علماء کی توہین کرنا، ائمہ کرام کی توہین کرنا یا حفاظ کرام کی توہین کرنا اور ان کی ناقدری کرنا، یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ ایسے لوگوں کا جو علماء کی توہین کرتے ہیں یا ائمہ کرام کی توہین کرتے ہیں یا حفاظ کرام یا طلباء کی یا علم کی توہین کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ایمان پر خاتمہ ہونا بھی مشکل ہے۔ آپ ذرا سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ علماء، ائمہ کرام، حفاظ کرام کی توہین کرنے کی وجہ سے عالمی ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دین اسلام جو ہمیشہ اور ختم نہ ہونے والا دین ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، اس دین کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کریم کو اتارا، اس دین کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جہاں قرآن مجید کو اتارا، وہیں اس کی تشریح کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے افراد، ایسے اشخاص اور ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو قرآن کریم کی اور قرآن کریم کے احکام کی مکمل حفاظت کرتے ہیں، قرآن کریم کے مسائل سے تمام انسانوں کو واقف کراتے ہیں، اور زمانہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس میں غور و فکر کر کے مسائل نکالتے ہیں۔
میرا عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ دین و ایمان کی ذمہ داری ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی جن کو حدیث کی روشنی میں علماء کہا جاتا ہے۔ اور علماء وہ پاک باز لوگ ہیں، علماء وہ پاک باز لوگ ہیں جنہوں نے بڑی محنت اور بڑی دانش مندی اور سمجھداری سے دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانی پیش کی ہے۔ دین کی حفاظت و اشاعت میں، دین کو پھیلانے میں، دین کی حفاظت کرنے میں، دین کی محنت کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی لاپرواہی اور سستی نہیں برتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں علماء کی خوب تعریف بیان کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں علماء کی خوب تعریف بیان کی ہے۔ چنانچہ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں بلند درجات عطا فرمائیں گے ان لوگوں کو، ان مومنوں کو جو اطاعت گزار ہے۔ اور فرمایا اہل علم یعنی علماء کو بھی، ائمہ کرام کو بھی اور حفاظ کرام کو بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا، بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا علماء ہی کو بتایا گیا ہے، اور کسی چیز کی جانکاری لینے کے لیے علماء ہی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں واضح انداز میں علماء کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور ان کی توہین کرنے والے، ان کی ناقدری کرنے والے اور ان سے بغض رکھنے والوں کے بارے میں سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ذکر فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ شخص پر، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ شخص پر۔ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے، آسمان اور زمین والے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں عالم کے لیے خیر و بھلائی کی دعائیں کرتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء کسی کو دینار و دراہم کا وارث نہیں بنایا کرتے، وہ علم کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ اور جس شخص نے علم دین سیکھا، علم حاصل کر لیا، اس نے علم نبوی میں سے پورا حصہ حاصل کر لیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان تمام روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کا کتنا خیال کر رہے ہیں، علماء کا کتنا خیال کر رہے ہیں، اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی کتنی تاکید فرما رہے ہیں۔ مگر موجودہ معاشرہ میں علماء کی تعظیم و توقیر، عزت و احترام میں بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے، اور ایک منظم سازش کے تحت علماء امت پر سے اعتماد ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دشمنان اسلام طویل مدت کے بعد اس نتیجے کو پہنچا ہے کہ اگر مسلمانوں میں فکر الحاد پھیلانا ہو، مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر شریعت کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العزت کا انکار مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہو، اور ان کو اپنے لحاظ سے معذور اور ناکارہ کرنا ہو، تو ان کا رشتہ علماء سے توڑنا ضروری ہے۔
کیونکہ جب تک مسلمانوں کا رشتہ علماء سے جڑا رہے گا ان کا دلوں کے اندر دینی حمیت اور ایمانی جوش منتقل ہوتا رہے گا۔ اس لیے اب دشمنان اسلام کی پوری توجہ اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کو علماء سے بدظن کیے جائے، مسلمانوں کا علماء سے تعلق ختم کیے جائے۔ اب وہ اس کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں، وہ علماء کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں، ان کی حیثیت کو کم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو علماء سے بدظن کیا جا رہا ہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ آج موجودہ معاشرہ میں لوگوں کے دلوں میں علماء کا ادب احترام باقی نہیں رہا۔ موجودہ معاشرہ میں علماء کا ادب احترام باقی نہیں رہا۔ وہ لوگ جس کو چند دینی معلومات حاصل ہو گئی، وہ شخص جس نے دین کی کچھ باتوں کا علم سیکھ لیا، اب انہی کی بنیاد پر علماء سے بحثیں کرنا ان کا روزانہ کا معمول بن چکا ہے، اور علماء کی شان میں توہین جیسے کلمات کہنا یہ بعض لوگوں کا مشغلہ بن چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علماء کی توہین کرتے ہیں، جو علماء کی ناقدری کرتے ہیں، جو ائمہ کرام اور علماء کرام اور حفاظ کرام کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بڑی سخت وعید ذکر کی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور علماء کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں کتنی بڑی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو علماء کی ناقدری کرتے ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی عالم کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی۔ آپ ذرا سوچئے کہ شریعت کے اندر ایک جانور کو تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں ہے، شریعت کے اندر ایک جانور کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، اور انسان کو تکلیف پہنچانا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو اس سے بڑھ کر ہے، اور ایک مومن کو تکلیف پہنچانا وہ اس سے بڑھ کر ہے، اور ایک عالم کو تکلیف پہنچانا ایسا ہے جیسے اللہ کو تکلیف پہنچانا اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے علماء کی اہمیت کو سمجھیے، علماء کی قدر کو جانیے، لیکن آج کل ہمارے دلوں میں علماء کا ادب احترام نہیں ہے، علماء کی کوئی عزت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے مسجد کے اعتبار سے ہو، کہ ساری ذمہ داری امام صاحب کے اوپر ہے۔ بچے پڑھانا، نماز پڑھانا، مسجد کی صفائی کرنا اور موٹر چلانا، ٹنکی بھرنا، یہ ساری ذمہ داری امام صاحب کے اوپر ہے۔ اگر امام صاحب نے کوئی کام نہیں کیا تو بہت سارے لوگ اس پر باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم علماء کو اپنے تابع بنا کر چلانا چاہتے ہیں، ہم علماء پر اپنی حکمرانی چلانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ لوگ حاجی حج کرنے کے لیے گئے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ دعا مسجد میں کر لو۔ یہ شریعت کے اندر سب سے اچھا جو ہے طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے دعا کا کہ مسجد میں کرو۔ تو کچھ لوگوں نے کہا تھا چلو مسجد میں کر لیں گے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ دعا باہر ہوگی۔ میں نے کہا کہ شریعت کے اندر عورتوں کا اور مردوں کا مخلوط اجتماع بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے، تم اس کام کو مت کرو، لیکن وہ نہیں مانے، اپنی چلائی، کہا کہ دعا ہوگی تو باہر ہوگی۔ یعنی علماء کو اپنے تابع بنا کر چلانا چاہتے ہیں، علماء پر اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ علماء ہماری بات مانے، یہ ہماری اطاعت کرے، اور اسی پر گاؤں کے اندر پھر علماء کو بدنام کرتے پھرنا کہ مولانا صاحب نے جو ہے کہ دعا نہیں کرائی، اس پر کئی باتیں لوگ جو ہے بنا رہے ہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہاں تک علماء کو بدظن کر دیا لوگوں سے، یہاں تک لوگوں کو علماء سے بدظن کر دیا کہ گاؤں کے لوگ مسجد کے اطراف میں اگر کسی کی بھی شادی ہے تو جو ہے نکاح مسجد کے امام سے نہیں پڑھوا رہے، مسجد کے اطراف میں پڑوس میں اس گھر کے اطراف میں کئی مساجد ہیں، لیکن مسجدوں کے جو امام ہیں ان سے نکاح نہیں پڑھا رہے، نکاح بھی اور کسی کے پاس پڑھوا رہے ہیں۔ یہاں تک لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئی کہ اگر کسی کی لڑکی کی شادی ہے اور اس کے ریلیشن میں رشتہ داری میں کوئی عالم ہے تو اب مسجد کے اندر اس عالم کو بلا کر نکاح پڑھوائیں گے، اور جو مسجد کے امام صاحب اس کے پاس نکاح نہیں پڑھا رہے۔ تو علماء کی ہم اتنی توہین کر رہے ہیں، ان کی کچھ اہمیت اور قدر نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر۔
میرے عزیز ساتھیوں یاد رکھیے کل قیامت کے دن ان علماء کا ہاتھ ہوگا اور ہماری گریبان ہوگی اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے۔ تو اس لیے دشمنان اسلام کی یہ سازش ہے کہ جب تک ہم علماء لوگوں کا رشتہ علماء سے ختم نہیں کریں گے ہم اس وقت تک ان لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، اور جب ہم علماء کا رشتہ ان مسلمانوں سے ختم کر دیں گے پھر یہ لوگ ہمارا رحم و کرم پر ہوئیں گے، پھر ہم جس طرح چاہیں گے ان کو گمراہ کر دیں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب غلہ بان کا رشتہ بکریوں سے توڑ دیا جاتا ہے، جب غلہ بان کا رشتہ چرواہا کا رشتہ بکریوں سے توڑ دیا جاتا ہے، چرواہے کو بکریوں سے الگ کر دیا جائے تو پھر بھیڑیوں کے لیے آزادی ہے، وہ جس طرح چاہے بکریوں کو کھا لے۔ اور اگر ہم مسلمانوں کا رشتہ علماء سے ختم کر دیں گے تو پھر مسلمان گمراہ ہو جائیں گے، پھر وہ شریعت کے احکام میں بدعت تک پہنچ جائیں گے۔ اس لیے دشمنان اسلام کی سازش چل رہی ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ علماء سے ختم کیا جائے، اور جو لوگ بے دین ہیں جو جاہل ہے ان کا تو یہ معمول بن گیا ہے کہ علماء کو بدنام کیا جائے۔ بس 5-1 منٹ اور لوں گا پھر میں بات کو مکمل کر دوں گا، اس لیے ذرا دھیان سے سننا۔ اور جو لوگ دیندار ہے، جو لوگ دیندار ہے ان کا بھی یہ فیشن بنتا جا رہا ہے کہ وہ ہر وقت علماء کی توہین، ان کی بے وقعتی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے صاحب آج کل کے مولوی تو ایسے کر رہے ہیں، آج کل کے علماء کا تو یہ حال ہے، ان کی مجلسیں ان باتوں سے بھری ہوئی ہے، حالانکہ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جب ہم علماء کی توہین کریں گے، علماء کی ناقدری کریں گے، علماء کو تکلیف پہنچائیں گے اور لوگوں کا رشتہ علماء سے توڑ دیں گے تو اب ہمیں شریعت کا احکام کون بتائے گا؟ ہمیں عیدین کی نماز کا احکام کون بتائے گا؟ ہمیں جمعے کی نماز کا احکام کون بتائے گا؟ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ علماء کے سوا ہمیں کون بتائے گا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کے گاؤں کے اندر بے شمار علماء، حفاظ کرام اور مفتیان کرام پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ سبھی سے کہتا ہوں اللہ کے لیے ان کی قدر کر لیجئے، ان کی توہین مت کیجئے، اپنے دلوں میں ان کی اہمیت کو پیدا فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے گاؤں کے علماء کے اندر بہت کچھ رکھا ہے، ان کی یہ فکر ہے، ان کی یہ سوچے ہے کہ اس گاؤں کو کس طرح برائیوں سے روکا جائے۔ آپ کے گاؤں کے علماء رات میں 3:30 بجے سو رہے ہیں اور 3:30 بجے تک جاگ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم آرام سے بستروں پر سو رہے ہیں، وہ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ہم علماء کا ساتھ بھی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ساتھ دینے کی تو دور کی بات ہے، ہم علماء کو لوگوں سے بدظن کر رہے ہیں، علماء کی توہین کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ میری آپ سبھی سے یہ درخواست ہے، خدا کے لیے اس اپنے گاؤں کے علماء کا ساتھ دیجئے اور اس گاؤں کو تباہی سے بچا لیجئے۔ یہ گاؤں بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ گاؤں جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس گاؤں کو تباہی سے، ناچ گانوں سے، نشے سے نہیں بچایا، اگر ہم نے لوگوں کو اچھائی کا حکم نہیں کیا اور برائیوں سے نہیں روکا تو اللہ کی قسم ہم جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم گاؤں کو برائیوں سے پاک و صاف کریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گاؤں کے علماء کے ساتھ مل جل کر گاؤں کے اندر جتنی برائیاں جنم لے رہی ہے، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ ناچ گانا ہو یا نشہ ہو، کوئی بھی قسم کی برائی ہو، ان کو ختم کرنے کے لیے اپنے علماء کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، ورنہ وہ دین دور نہیں ہے کہ اللہ اس گاؤں پر ایسا عذاب بھیجیں گا، اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ تو میرا آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ علماء کی اہمیت کو سمجھیے، علماء کی قدر کو جانیے، کیونکہ ہم ان علماء کے دنیا میں بھی محتاج ہیں اور آخرت میں بھی محتاج ہے۔ کہ اس کے اوپر ایک حدیث میں آپ کو بتا کر بیان مکمل کر دیتا ہوں کہ ہم ان علماء کے دنیا کے اندر بھی محتاج ہے اور آخرت کے اندر بھی محتاج ہے، کہ جب کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کی زیارت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ ہم علماء سے ملاقات نہیں کریں گے۔ علماء کے بنا ہم اللہ کی زیارت بھی نہیں کر سکیں گے کل قیامت کے دن۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اہل جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے، دریافت کریں گے کہ تمہارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہے؟ تو مسلمان کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس ہر نعمت موجود ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمیں ان علماء کی دنیا کے اندر بھی محتاج ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ تو پھر وہ مسلمان علماء کے پاس جائیں گے اور علماء سے کہیں گے کہ اللہ نے ہم سے یہ سوال کیا ہے
کہ تمہارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہمارے پاس ہر نعمت موجود ہے۔ تو علماء فرمائیں گے وَلَدَيْنَا مزید، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، کہ میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا، اور ابھی تک اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے تو اللہ کا دیدار کرنا باقی ہے۔ اس لیے ابھی ہم ان کے محتاج ہے، تو پھر وہ مسلمان اللہ کے پاس جائیں اور اللہ کی زیارت کریں گے۔ تو اس لیے میں ان باتوں کو مکمل کرتا ہوں اور آپ سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ علماء کی اہمیت کو سمجھیے، علماء کی قدر کیجیے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا